حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمتullah علیہ آپ کشف المحجوب شریف کے صفحہ نمبر 293 پر جو اصل حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی والا نسخہ ہے فارسی کا، آپ اس پہ لکھتے ہیں چون جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود کہ ابو طالب کا حکم بدبختی یعنی کفر پر ختم ہوا۔ اب داتا صاحب جیسا بندہ جو عقیدہ رکھتا ہے، آج کے چھوٹے چھوٹے سجادہ نشین داتا صاحب کو کافر کہیں تو یہ بات سوچنی پڑے گی۔ میں نے کہا بالکل ہے، بیکی کے اندر حدیث ہے، حضرت عباس اس کے راوی ہیں۔ آپ خود حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ کے چچا کے بارے میں جو آپ کے دل کی تمنا تھی کہ وہ میرے ہوتے ہوتے کلمہ پڑھے، لیکن حضرت عباس توجہ سے سنیے، حضرت حضور آپ کے ہوتے ہوتے ابو طالب نے علی اعلان کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور یاد رکھو اس لیے نہیں پڑھا تھا تاکہ کافروں کے سامنے وہ حضور کی ڈھال بن سکیں۔ ایمان چھپائے رکھا، وہ مشرک سمجھتے رہے کہ ابو طالب ہمارا ہے، لیکن میرا نبی جانتا تھا ابو طالب ہمارا ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو سرکار عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس بن عبد المطلب آئی، یا رسول اللہ میرے اپنے کانوں سے سنا ابو طالب نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اور پھر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لوگوں کہ میرے نبی کے شفیق چچا، میں نے لفظ کیا بولا، میرے آقا کے شفیق چچا جناب حضرت ابو طالب۔ میں دو چیزیں شاید میں زندگی میں نہ بھلا سکوں، اور میں آپ کو ایک درد دینا ہوں، محبت دے رہا ہوں، باقی ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، ہم کسی کے آگے ہاتھ تو رکھ نہیں سکتے۔ یہاں بہت سارے وہ ہیں جو نبیوں کو نہیں مانتے تو ہم ان کو قتل تو نہیں کر سکتے، بہت سارے وہ جو ہندو بن کے بتوں کو پوچھتے ہیں، اور جو نبی کو نہیں مانتے ہم انہیں کیا کہہ سکتے ہیں، جو ابو طالب کو نہ مانے ہم انہیں بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں تو اپنے محبت والے لوگوں کو جملے سنا رہا ہوں نا، اور میرا آپ سے لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، میرا آپ تمام لوگوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے یہ مطالبہ ہے، کچھ بھی ہو نا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ابو طالب حضور کا محسن ہے اور ابو طالب حضور کا محبوب ہے، ان کو کچھ کہنے سے یقیناً اللہ کے نبی کو درد ہو۔ مقدمہ قبلہ یہ بنایا گیا کہ حضور تشریف لائے اور وہاں ابو جہل بھی بیٹھا تھا، امیہ بن خلف بھی بیٹھا تھا، حضور نے کلمے کی دعوت دی تو انہوں نے اکسایا، اترغب عن ملت آبائک، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا؟ باپ دادا کیا کافر تھے؟ ہاں صحیح 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 صحیح۔ حول ولا قوت الا باللہ، جس کے کردار کی حرمتوں کا نام شریعت محمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درایت تو کیا، اسے عقل تو دور کی بات ہے، اسے عام آدمی کسی بازاری بندے سے سنا وہ تھپڑ مارے گا آپ کے منہ پر۔ صحیح بات ہے کہ یار یہ کیا بک بک کر رہا ہے، پورے والدین پہ بات چلی قرآن کی آیات کا خلاف۔ چلو جی، تو سرکار ابو طالب کہتے ہیں انا علی ملت آبائی، میں اپنے باپ دادا کی ملت پر مر رہا ہوں، جس ملت کی اتباع کرنے کی رسول کو حکم دیا جا رہا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم۔ صحیح 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 صحیح۔ یہ ملا کا دماغ پھٹ جائے گا جب فقیر بولے گا نا کسی ایسے فورم پر، صحیح صحیح، ان کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ اب ہوا یہ قبلہ کہ اب اس کے بعد جی انہوں نے کہا میں اپنے باپ دادا کی ملت پر مروں گا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا میں کرتا رہوں گا جب تک میں روک نہیں دیا جاتا۔ صحیح صحیح۔ تو آیت اتری ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ نبی کی شان کے لائق نہیں نا کسی مومن کے کہ وہ مشرک مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ قریبی کیوں نہ ہوں۔ اور ساتھ ساتھ ایک آیت اور بھی جوڑی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دیتے، لہذا آپ جی جی جو ہے اس کو ہدایت نہ دیں۔ یہ ابو طالب علیہ السلام کی بابت آئی۔ اچھا، یہ ہے اس جھوٹی ایف آئی آر کا متن۔ صحیح۔ اس میں دو جو گواہ بنائے گئے سلطانی وہ دونوں کافر ہیں صحیح ہے، اور سرغنے ہیں کفر کے، ابو جہل ہے اور امیہ بن خلف ہے۔ صحیح صحیح۔ تو جس ایف آئی آر کے گواہ کافر ہوں، صحیح صحیح صحیح، فاسق اہل شہادت نہیں ہے۔ بڑا اصرار ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، میں کلمہ نہیں پڑھا، یہی تو کہا جاتا ہے نا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کہنے لگے کہ ابو طالب مرض الموت میں تھے،
یعنی اب اس کے بعد انتقال ہو گیا. اور ایسے مرض میں رسول ابو طالب کے سرانے آئے اور کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے میں جنت کا ضامن ہوں. ابو طالب نے چہرہ دوسری طرف کر لیا. رسول مڑ کے ادھر گئے اور کہنے لگے کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں. ابو طالب نے چہرہ پھر پلٹ لیا. رسول کو دکھ ہوا کہ میرے کہنے سے چچا کلمہ نہیں پڑھتے. تو آیت اتری کہ انکا لا تہدی من احببت، حبیب جو تمہارا محبوب ہے تم اس کی ہدایت نہیں کر سکتے. تو اب کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، ہے تو ابو طالب رسول کا محبوب. کلمہ اب یہ تو الگ ایشو ہے کہ کلمہ پڑھا تھا یا کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اگر یہ آیت اسی موقع کی ہے میں قبول نہیں کرتا. میں تو مفسرین کا قول نقل کر رہا ہوں، میرے نزدیک یہ آیت اس وقت کی نہیں ہے. لیکن اگر مان لی جائے کہ یہ آیت اسی وقت کی ہے تو کیا کہا انکا لا تہدی من احببت، جو تمہارا محبوب ہے رسول تم اس کی ہدایت نہیں کر سکتے. ابو طالب کون؟ محبوب رسول ہے. ٹھیک ہے نا. اور کہاں ہے؟ دیکھو یاروں کو کتنی جلدی تھی، کہنے لگے جب دیکھو بھائی جنت جہنم کی تقسیم کب ہوگی؟ ابھی تو دنیا ہے، اور جو مر گئے ہیں وہ عالم برزخ میں. بھائی قیامت ہوگی، مردے اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت و جہنم کی تقسیم ہوگی. بہت دور ہے نا ابھی تو. کہنے لگے فی زحزاہ منا، ابو طالب آپ کی کھڑاؤں پہنے ہوئے جہنم میں. نعوذ باللہ. کتنی جلدی تھی جہنم میں پہنچانے کی. دیکھ رہے ہو کتنی جلدی تھی جہنم میں پہنچانے کی. یعنی ابھی سے پہنچا دیا. ابھی جنت اور جہنم کی تقسیم نہیں ہوئی، ابھی سے ابو طالب کو پہنچا دیا. لیکن اب میں کیا کروں؟ اگر ابو طالب وہاں ہے تو اب صحیح کتاب کی ایک روایت سنتے جاؤ. کچھ بات آگے ہوئی؟ صحیح کتاب کی ایک روایت سنتے جاؤ. ایک بہت بڑے بزرگ نے قیامت کے سلسلے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ اب قیامت میں ہم کہاں ہوں گے؟ سوال ہے یا رسول اللہ ہم قیامت میں کہاں ہوں گے؟ یعنی توقع یہ تھی کہ رسول کہیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے. توقع یہی تھی کہ رسول کہیں گے. لیکن رسول نے کیا کمال کا جواب دیا ہے قیامت میں. یا رسول اللہ ہم کہاں ہوں گے؟ فرمانے لگے کلیہ دیا کلیہ. اب ایک آدمی کی بات نہیں کی. اگر مر ہو مع من احبا، قیامت میں ہر انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. ابو طالب ہے محبوب رسول. اگر ابو طالب وہاں ہے تو رسول کہاں ہوگا؟ ان کو کچھ بھی نہیں ملا. مثلا کہہ دے بزدل ہے، کہہ دے مثلا تقوی نہیں ہے، نستجیر باللہ، ایمان نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی مذمت کی ہو، کبھی مثلا کوئی ڈانٹا ہو، یا مثلا جنگ سے بھاگ گئے ہوں، کچھ بھی نہیں ملا ان کو. کچھ بھی نہیں ملا. بالکل ملے گا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا میرے عزیز؟ تو ان کے رشتہ داروں کو ان کے والد صاحب کو، ٹھیک ہے نا، والد صاحب کو کہ بھائی یہ کلمہ نہیں پڑھے. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے خود مخالفین نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو دیوان ہیں انہوں نے نقل کیا. میں ان کا دیوان آپ کو دکھا دیتا ہوں. جو اشعار ہیں وہ بہت بڑے شاعر تھے، وہ سعودی عرب میں چھپی ہے. ان کا دیوان جو ہے بہت سارے ملکوں میں چھپی ہے، کیونکہ ان کا دیوان بہت شعر کے لحاظ سے بہت ہی پیارا دیوان ہے. میں آپ کو ان کا کچھ اشعار دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے شعراؤنا دیوان ابی طالب علیہ السلام. دیوان حضرت ابو طالب علیہ السلام جمع ہوا شرح ہوا دکتور محمد تونجی، شاب دارالکتب العربی، کتاب چھپی سن 1994 میں. اچھا یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. مثلا ان کے شعر ہے صفحہ نمبر 21 میں. اشعار جو ہیں وہ بھئی اسلام کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کوئی شہادتین پڑھا نا، وہی اسلام ہوتا ہے. دیکھیں یہ ان کا شعر ہے. فرمایا انت الرسول وقال یمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں ان کا شعر ہے. انت الرسول رسول اللہ نعلمہ علیک نزل من ذی العزت الکتب. انت الرسول، آپ رسول ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. نعلمہ، ہمیں اس بات پہ یقین ہے. علیک نزل من ذی العزت الکتب، رب صاحب عزت نے، وہ رب عزیز جو صاحب عزت ہے، اس کی جانب سے آپ پر کتابیں نازل ہوئی. یہ کیا ہے؟ اللہ کی بھی گواہی ہے، رسالت کی بھی گواہی ہے، واحد قرآن، سب اسلام اسی کا نام ہے. اسلام اسی کا نام ہے. اچھا اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے. روایت ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے. وہ علی عن یمینہ و جعفر مع ابی طالب یکتم اسلام. وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، علی علیہ السلام ان کے چھوٹے صاحبزادے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. جعفر بھی تھے لیکن جعفر اپنا اسلام چھپا رہے تھے. فضرب عضده وقال اذهب فصل جناح ابن عمك. انہوں نے اپنے بیٹے جعفر کے کندھے پہ مارا اور کہا جاؤ اپنے چچازاد بھائی کے ساتھ اس کے ساتھ نماز پڑھو.
اور یہ اشعار انہوں نے پڑھے اس وقت، ان علی و جعفرا ثقتی، ما سبحان اللہ سبحان اللہ، علی علیہ السلام اور جعفر یہ میرے دل کے سکون ہے، میرے دل کے اطمینان کے سبب ہے. عند احتدام الامور والکرب، جب کوئی مشکل پیش آتا ہے، جب کوئی خطرے کی بات آ جاتی ہے، جب کوئی غم غصہ تشویش کی بات آتی ہے، تو میرا جو دل کا بھروسہ کون ہے؟ علی اور جعفر. اراہما عرضۃ اللقاء اذا سامیت او انتمی الى حسبی، جب بھی کوئی مشکل ہو، کبھی چیلنج ہو، دشمنوں کا سامنا ہو، تو میرے دل کا بھروسہ، میرا قوت بازو کون ہے؟ علی علیہ السلام اور جعفر. لا تخذلا وانصرا ابن عمکما، اے میرے دو بیٹے، علی اور جعفر علیہ السلام سے خطاب ہے، کبھی اکیلا نہ چھوڑنا اپنے چچا کے بھائی کو، اور ہمیشہ نصرت کرنا اپنے چچا کے بھائی کو. اخی لأمی من بینہم و ابی، کیونکہ وہ ان کے والد صاحب حضرت عبداللہ علیہ السلام میرے سکے بھائی ہیں، ہم ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ علیہ السلام ان کے بھائی تھے، دنیا سے گئے، اب بھائی کو بھائی سے پیار ہوتا ہے نا، کہ جوانی میں دنیا سے چلا جائے. ان کا ایک ہی شہزادہ، ایک ہی نشانی ہے دنیا میں، حضرت عبداللہ علیہ السلام کی ایک ہی نشانی ہے دنیا میں، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو اپنے آنکھ کے تاروں کی طرح انہوں نے پالا تھا، اپنے گھر میں پالا تھا. حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر کس کے گھر میں پلے بڑے ہیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں، وہ والد کی طرح ان کے لیے. اچھا، واللہ لا اخذل النبی ولا یخذلہ من بنی ذو حسبی، اللہ کی قسم میں نبی کو، محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کہہ کے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور میرے اولاد میں سے جو بھی ذو حسب ہے، میرے اولاد میں سے جو بھی باغیرت ہے، اس نبی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اچھا، میں ایک اور شعر آپ کو دکھا، اس طرح ان کے اشعار بھرے پڑے ہیں، سب مدح ہیں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اچھا، کیونکہ ایک وہ بھی تو ملتا ہے کہ مطلب قرآن میں ہے کہ جس نے اتنی بھی کفالت کی وہ جنت میں ایسے ہوئے گا جس سے 2 انگلیاں میرے ساتھ ہیں، اور پوری زندگی کفالت کی جناب ابو طالب نے. تو بالکل، لیکن کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ ہے کہ جو ڈینائی کرتے ہیں اس چیز کو. لیکن ایک ایک منٹ میں بہت اہم سوال ہے، اگر آپ کی اجازت ایک منٹ مجھے ایک اور پڑھنے دو بھائی. جی بالکل مثلا بالکل. یہ صفحہ نمبر 35 میں ان کا شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے، شعر نمبر 19 ہے. وقال يمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں، انت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں. قرم اغر مسود، سردار آپ ہیں، مالک آپ ہیں، بادشاہ آپ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کب یہ بات ہو رہی تھی؟ یہ زمانہ، وہ زمانہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی ہی نہیں تھا، ایک ہی پناہ تھا نبی کا، وہ حضرت ابو، ایک ہی ناصر تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام. للمسودین اکارمی طاب و طاب المولد، آپ جتنے دنیا میں شریف لوگ ہیں، آپ ان سب کے دل کا بھروسہ، ان سب کے لیے شرافت کا منبع ہیں، آپ پاک ہیں، آپ کی ولادت پاک ہے. اچھا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ابو طالب علیہ السلام کافر ہیں، ان کا یہ بھی تو عقیدہ کہ نبی کے دونوں والدین کافر تھے نا. وہ تو صرف ابو طالب علیہ السلام کو تو نہیں کہتا نا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والد کو، والد اور والدہ کو، ان کے پورے خاندان کو یہ مشرک کہتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے برتری دی ہے آدم اور نوح کو، اور ابراہیم کے خاندان کو، اور آل عمران کو، اور عام آل عمران کو. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا خاندان کیا ہے؟ انما المشرکون نجس. قرآن کی آیت ہے نا، انہوں نے نستجیر، سب انبیاء سے نستجیر باللہ، سب انبیاء سے نستجیر باللہ. جو میں لفظ کیا عرض کروں، ان کا کفری عقیدہ بیان کر رہا ہوں، مجھے ڈانٹ، گھٹیا ترین نستجیر باللہ. جو آل خاندان ہے، انہوں نے کس کا بنایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ان کو نجس بنا دیا. تو یہ کیسے سردار ہے انبیاء؟ دوسرے انبیاء سب ان کے جو عالم و معزز ہیں. ایک منٹ میں آپ کے خدمت میں عرض کروں، بحار الانوار میں، جو میں آپ کو شیعہ عقیدہ بتا رہا ہوں ان کے متعلق، بحار الانوار میں جلد نمبر 35 میں کئی ایک روایات ہیں ان کے متعلق. میں آپ کو دکھا دوں، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. یہ حدیث لمبی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جابر ایک نوجوان تھا اور بہت ہی پیارا مومن نوجوان تھا، صحابی ہے، مدینے کا رہنے والا ہے، اور یہ بہت لمبی عمر کر گیا ہے.
تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 35، اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. اس کے آغاز میں ایک حدیث ہے جو بہت ہی لمبی ہے، اور اس میں جابر جو ہے یہ ہے صفحہ نمبر 10 میں شروع ہوتی ہے یہ حدیث. جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ کہانی سنائیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہے. یہ ہم نے جو سنا ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے تھے، یہ آپ کی زبان سے سنتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ولادت کے وقت ان کی عمر شریف، پیغمبر کی عمر شریف 30 سال ہے. پیغمبر اپنے بھائی امیر المومنین علیہ السلام سے 30 سال بڑے ہیں. تو وہ بتا دیتے ہیں کہ ان کی ولادت کیسی، وہ پوری کہانی. تو اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات وغیرہ. پھر جابر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا جابر یا رسول اللہ ان الناس یقولون ابو طالب مات کافرا. یا رسول اللہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر مر گئے ہیں. ہمارے ہاں جو صحابہ مکے سے آئے ہیں، یہ تو ہجرت کے بعد کا واقعہ، یہ صحابہ تو ہمیں سناتے کہ نہیں یہ تو کافر مرے تھے نستجیر باللہ. قال یا جابر اللہ اعلم بالغیب انه لما كانت الليلة التي اسري بي فيها الى السماء انتهيت الى العرش فرأيت 4 انوار فقلت يا الهي ما هذه الانوار. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ غیب کو جانتا ہے. مجھے اللہ عرش پہ لے کے گیا تھا. میں جب عرش پہ پہنچا ہوں تو میں نے وہاں پہ 4 نور دیکھے. میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ 4 نور کس کے ہیں، یہ کون سے نور ہیں؟ فقال یا محمد هذا عبد المطلب وهذا ابو طالب وهذا ابوك عبد الله وهذا اخوك طالب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ندا آیا کہ یا رسول اللہ یہ 4 نور جو ہیں یہ ایک آپ کے جد ہیں حضرت عبد المطلب علیہ السلام، ایک آپ کے والد ہیں حضرت عبداللہ علیہ السلام، ایک آپ کے چچا ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور ایک آپ کے بھائی ہیں حضرت طالب. طالب جو ہے حضرت امیر علی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، وہ نوجوانی میں وفات ہو گئے تھے. ان کا نسل وغیرہ میں تاریخ میں نہیں ملتا کہ نسل وغیرہ چلی. میں نے پوچھا یہ فقلت یا الہی وسیدی فبما نالوا هذه الدرجه. میں نے پوچھا یا اللہ یہ ان کا کیا خاصیت ہے کہ آپ نے ان کو اتنا عظیم، میرے والد کو اتنا عظیم مقام دیا ہے، میرے جد میرے دادا حضرت عبد المطلب، حضرت طالب، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو. فرمایا بکتمانہم الایمان واظہارہم الکفر وصبرہم علی ذلک حتی ماتوا. فرمایا اس لیے کہ یہ مومن تھے، ظاہر میں یہ اپنا ان کو حکم تھا کہ یہ تقیہ کریں اپنا ایمان، حضرت عبد المطلب علیہ السلام وغیرہ اپنا ایمان ظاہر نہ کریں، مشرکین کے درمیان رہتے تھے، اور یہ ان کو حکم تھا کہ یہ اپنا ایمان چھپائیں، لیکن دل میں یہ مسلمان تھے، میری عبادت کرتے تھے. تو اس وجہ سے کیونکہ یہ اس سخت حالات میں اپنے ایمان کا انہوں نے کتمان کیا اور ایمان کو حفظ رکھا، تو اس لیے میں ان کو